بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام، یقیناً آپ کے انتظار کا بہت احساس ہے اور راستے کی تکلیف کا بھی ہمیں احساس ہے کہ حضرت ابن امیر عظیمت خون اکنواز، تصویر اکنواز، وارث مشن اکنواز، علامہ پیر مسرور نواز جنگوی صاحب دامت برکات ملالیہ، ہم اکٹھے ہی تھے، لیکن چونکہ حضرت کا حکم ہوا آپ جلدی پہنچیں، وہ کافی انتظار کر رہے ہیں، ان کی گاڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور ہم جلدی جلدی پہنچے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ آپ کے اور میرے سامنے جلوگر ہوں گے۔ غالباً عنوان سیرت النبی یا ختم نبوت ہوگا۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ 1500 سال گزرنے سے پہلے آمنہ کے لال اس دنیا میں موجود تھے، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ماڑا شہر میں نوجوان، بزرگ، غیور، بہادر، نڈر، بے باک لوگ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کے مقام و مرتبے کے لیے، آپ کے رتبے کے لیے، آپ کی حیثیت کے لیے، آپ کی اہمیت کے لیے آج بڑے سے بڑے ظالم جابر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے اس کے پیچھے وجہ بتاؤ تو وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ محبت مصطفیٰ ہے، وجہ عشق مصطفیٰ ہے، وجہ پیار مصطفیٰ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ نے اور میں نے آمنہ کے لال کا دور نہ پایا، آپ نے اور میں نے آمنہ کے لال کا زمانہ نہ پایا، آپ اور میں حضور کے زمانے میں نہ تھے، آپ اور میں آمنہ کے لال جب اس دھرتی پر موجود تھے، میں اور آپ میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ ہم تو 1500 سال کے بعد ہم نے تو قرآن میں پڑھا، ہم نے تو حدیث میں پڑھا، ہم نے تو علماء سے سنا، ہم نے تو بزرگوں سے سنا، ہم نے تو اللہ والوں سے سنا کہ اتنی بڑی شان آمنہ کے لال کی ہے۔ اللہ نے بنایا پہلے تھا، بھیجا بعد میں تھا، یہ اعزاز مصطفیٰ کا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، قرآن نے کہہ دیا، ہم نے ایمان رکھا، حدیث میں آ گیا، ہمارا ایمان ہو گیا۔ ہمیں بزرگوں نے بتایا، ہم اس راستے پہ چل پڑے، ہمیں اکابر نے بتایا، ہم اس راستے پہ چل پڑے، ہمیں بڑوں نے بتایا، ہم اس راستے پہ چل پڑے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائے اور سوچے کہ جب اس دور کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے انتخاب اللہ نے پہلے سے کیا ہوگا، جن کا ذکر قرآن میں ہوگا، جن کا تذکرہ قرآن میں ہوگا، جن کی شان قرآن میں ہوگی، جن کا مقام قرآن میں ہوگا، جن کا رتبہ قرآن میں ہوگا، جن کی ایک ایک عبادت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوگا، سجدوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوگا، رکوع کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوگا، تلاوت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوگا، حتیٰ کہ وہ تلوار لے کر میدان میں آئے ہوں گے، ذکر قرآن میں ہوگا، آپ جہاد پہ گئے ہوں گے، ذکر قرآن میں ہوگا، انہوں نے شادی کی ہے، ذکر قرآن میں آیا، انہوں نے نکاح کی ہے، ذکر قرآن میں آیا، وہ بیوی بچے چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ آیا، مدینہ سے روانہ ہوئے، ذکر قرآن میں آیا، وہ شام چلے گئے، ذکر قرآن میں آیا، وہ لبنان چلے گئے، ذکر قرآن میں آیا، وہ اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اپنی خوشیوں کو چھوڑا، اپنی برادریوں کو چھوڑا، ایک ایک چیز چھوڑ کر آمنہ کے لال کے دین کے لیے، آمنہ کے لال کی شریعت کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی تابعداری کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے، وہ روئے زمین کے چپے چپے پہ پہنچ کر، ایک ایک خطے پہ پہنچ کر، ایک ایک علاقے پہ پہنچ کر، ایک ایک گاؤں میں پہنچ کر، ایک ایک ملک میں پہنچ کر، ایک ایک بازار میں پہنچ کر، ایک ایک گلی میں پہنچ کر نبی کا کلمہ بتایا، نبی کا دین بتایا، نبی کا قرآن بتایا، نبی کی نماز بتائی، نبی کا روزہ بتایا، نبی کا سجدہ بتایا، نبی کی تلاوت بتائی، نبی کا تذکرہ بتایا، نبی کا حسن بتایا، نبی کا کردار بتایا، نبی کے اعمال بتائے، نبی کے اقوال بتائے، نبی کی صورت بتائی، نبی کی سیرت بتائی۔ آج 1500 سال کے بعد محمد کا کلمہ پڑھنے والا، آج قرآن پڑھنے والا، آج دین پڑھنے والا، آج نمازیں پڑھنے والا، آج روزے رکھنے والا، آج زکات دینے والا، آج صدقات دینے والا، اس سے سوال تو کیا جائے زکات کیوں دیتے ہو،
اہل بیت کی عزت کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ایک آئے گا، وہ نبی کا خاندان تھا، وہ نبی کے رشتہ دار تھے، وہ نبی کے دوست تھے، وہ نبی کے رفیق تھے، وہ نبی کے ساتھی تھے، وہ نبی کے ہمسائے تھے، وہ نبی کے پاس تھے، وہ نبی کی قربت میں تھے، وہ نبی کی میت میں تھے، وہ نبی کی چاہت میں تھے، وہ آپ کی اطاعت میں تھے، وہ آپ کے تکبر میں تھے. ان کی نظروں میں محمد کا چہرہ تھا، ان کی نگاہوں میں محمد کا حسن تھا، اور انہوں نے آمنہ کے لال کو ٹکٹکی باندھ کر ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھڑی کے لیے نہیں، چند منٹوں کے لیے نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے نہیں، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر انہوں نے صبح بھی دیکھا تھا، شام میں بھی دیکھا تھا، دوپہر میں بھی دیکھا تھا، سردی میں بھی دیکھا تھا، گرمی میں بھی دیکھا تھا، سختیوں میں بھی دیکھا تھا. آمنہ کے لال دین بیان کرنے کے لیے حرم میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کر کے قرآن سینے میں بسا کے دین پڑھ کر دین سیکھ کر اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے کبھی بدر سجاتے ہیں، کبھی عہد سجاتے ہیں، کبھی خیبر سجاتے ہیں، کبھی تبوک سجاتے ہیں، کبھی خندق سجاتے ہیں. یہ تو تلوار نکال کر میدان میں آ کر یہ تو ڈرتے نہیں ہیں، یہ تو خوف زدہ نہیں ہیں، ان پر کوئی چیز حاوی نہیں ہے، انہیں اپنے بچے پیارے نہیں ہیں، انہیں اپنی بیویاں عزیز نہیں ہیں. ان سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا تمہیں مصطفیٰ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا صرف مصطفیٰ سے محبت ہمیں نہیں ہے، عرش پہ ہمیں ہے، عرش پہ خدا کو ہے. نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ تو سچی رضوان اللہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر! فرش پہ خدا کو ہے، فرش پہ ہمیں ہے، عرش پہ خدا کو ہے. پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ سے محبت کی، ان کا ذکر قرآن میں آیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا ان کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کا حسن نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا. یہ محمد کے زمانے میں خطاب نہیں بنے، یہ محمد کے زمانے میں صدیق نہ بنے، یہ محمد کے زمانے میں ذوالنورین نہ بنے، یہ محمد کے زمانے میں حیدر کرار نہ بنے، یہ محمد کے زمانے میں معاویہ نہ بنے، یہ حضور کے زمانے میں صحابہ نہ بنے. اللہ انہوں نے دیکھا نہیں. لیکن اگر کوئی کیمرے کی آنکھ کھول کر بیٹھا ہے، میں دنیا کفر کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کس کس کی تمنا ہے کہ خواب میں مصطفیٰ زیارت کے لیے آ جائیں؟ سارے تیار ہیں، بڑا بھی تیار ہے، چھوٹا بھی تیار ہے، بزرگ بھی تیار ہے، نیک بھی تیار ہے، ولی بھی تیار ہے، قطب بھی تیار ہے. وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ یارو او میرے یارو، مصطفیٰ کا جنہوں نے چہرہ دیکھا ان کا اعزاز یہ تھا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے قرآن میں آ گئے تھے. ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے قرآن میں آ گئے تھے. میں ایک جملہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے قرآن میں آ گئے تھے. میں کوئی اتنا تدسا ہو جڑا جمعہ نہ ہوئے اور قرآن ہے چوے اون دے اتے بھلا طنز تھی سکدے؟ ہاتھ چاہ کے یہ اختیار کائنات میں کسی کے پاس ہے نہیں، یہ اختیار خدا نے کسی کو دیا نہیں، کیونکہ انہیں چنا تو نے، میں نے نہیں چنا، خدا نے. نعرہ تکبیر! جرأت لا، نعرہ تکبیر! ان کو چنا خدا نے، ان کا انتخاب خدا نے کیا ہے. آج ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، اس دور میں ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا ہے. توجہ کرنا، اللہ کی قسم دنیا ایک شخص پر اعتراض کرتی تھی، اسے برا بھلا کہتی تھی، اس پر تنقید کرتی تھی، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بنا نا، وہ شخص مینار پاکستان پہ رات کو 2:30 بجے گرجتا نظر آیا. آیا نہیں آیا بھائی؟ آیا نہیں آیا؟ لوگ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. لوگ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. لوگ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے یہ دین کا سودے باز بنا ہوا ہے. لوگ کہتے تھے یہ مولوی نہیں ہے. اس نے بتایا تم نے مجھ پر کرپشن کے الزام لگائے، مجھے
کبھی عدالت تو نہ لے کے آ سکے، کبھی کٹیرے میں تو نہ لے کے آ سکے، لیکن آج